بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم آمنوا باللہ ورسولہ وانفقوا مما جعلکم مستخلفین فیہ فالذین آمنوا منکم وانفقوا لهم اجر کبیر۔ ہماری تفسیر انشاءاللہ آج سورہ حدید آیت نمبر 7 سے۔ سب سے پہلی جو بات ہے کہ سورہ حدید آیت نمبر 7 میں اللہ نے کیا فرماتے ہیں۔ دیکھیں کہ ہر آیت سے پہلے ہم معلوم کریں گے کہ اس آیت میں اللہ نے کیا فرمایا۔ مختصر اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ تم اللہ اس کے رسول پر ایمان لاؤ۔ دوسری جو بات ہے کہ تم صدقہ کرو۔ تیسری جو بات ہے کہ یہ مال آج آپ کے پاس ہے، کل دوسروں کے پاس چلی جائے گی۔ یہ 10 روپے آج آپ کے پاس ہے، یہ اصل دوسروں کے پاس سے آپ کے پاس آیا، کل تیسروں کے پاس چل جائے گی، کل کسی اور کے پاس چل جائے گا۔ یعنی کہ یہ مال جو ہے نا، کل کسی اور کے پاس رہتا ہے، آج کسی اور کے پاس ہے، کل کسی اور کے پاس ہے۔ اس وجہ سے جو ہے نا تم جلد سے جلد جو ہے نا تم صدقہ کرو۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ جو اللہ پر ایمان لائیں گے اور صدقہ کریں گے ان کے لیے جو ہے نا بہت زیادہ ثواب ہے۔ دیکھیے ترجمہ، آمینو باللہ، تم اللہ پر ایمان لاؤ۔ آمینو ایمان لاؤ، کس پر؟ اللہ پر۔ کیا مطلب ہے؟ اللہ ہی کے سامنے سجدہ کرنا ہے، اللہ ہی سے مدد مانگنا ہے، ہر حاجت اللہ ہی سے مانگنا چاہیے۔ یعنی کہ اللہ ہی پر ایمان لانا، یعنی کہ اسی کے سامنے ہر چیز، سب سے زیادہ محبت کس سے کریں گے؟ اللہ سے۔ بھروسہ کس پر کریں گے؟ اللہ پر۔ یعنی کہ ہر چیز جو ہے نا اللہ ہی پر ہونی چاہیے۔ وہی اللہ نے فرمایا کہ آمینو باللہ، تم اللہ پر ایمان لاؤ، ورسولی، اس کے رسول پر، کون؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی جو ہے نا تم ایمان لاؤ، یعنی کہ پورے رسولوں پر بھی ایمان لانا چاہیے، اور خاص طور پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لانا چاہیے۔ یعنی کہ یہاں اللہ اس کے رسول پر ایمان لاؤ، اس کے فوری اللہ نے کیا فرمایا؟ وَأَنفِقُوا، تم خرچ کرو، تم صدقہ کرو۔ یعنی کہ سورہ حدید میں جس ٹاپک پر اللہ نے بحث کی ہے وہ یہ ہے کہ صدقہ کرو، جتنا ہو سکے صدقہ کرو۔ یہ سورہ حدید کا ٹاپک ہے اصل، تم جتنا ہو سکے اللہ کے راستے میں صدقہ و خیرات کرو۔ یہاں اللہ تعالیٰ یہ فرماتی کہ اگر تم اللہ اس کے رسول پر ایمان لاتے ہو تو تم زیادہ سے زیادہ تم صدقہ کرو۔ جتنا تم صدقہ کرو گے اتنا ہی تم جو ہے نا تمہارا ایمان مضبوط ہوگا۔ جتنا تم اللہ کے راہ میں خرچ کرو گے اتنا ہی تمہارا ایمان مضبوط ہوگا۔ پورے قرآن میں آپ دیکھیے تقوی کے فوری اللہ تعالیٰ صدقے کا ذکر کرتے ہیں۔ تقوی کے فوری، آپ جتنا صدقہ کریں گے گویا کہ آپ کے اندر اتنا ہی صدقہ تقوی ہے۔ آپ جتنا کم صدقہ کریں گے گویا کہ آپ کے اندر جو ہے نا اتنا ہی تقوی کم ہے۔ جیسا کہ آپ دیکھیں گے پارہ نمبر 4 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اعدت للمتقین الذین ينفقون فی السراء والضراء۔ متقی کون ہی؟ جب وہ غریب ہوتا ہے تو تب بھی صدقہ کرتا ہے، جب مالدار ہوتا ہے تو تب بھی صدقہ کرتا ہے۔ یعنی کہ نیکی کا تعلق صدقے سے ہے۔ آپ جتنا زیادہ صدقہ کریں گے یہ دلیل ہے کہ آپ کے اندر اتنا ہی ایمان ہے، آپ اتنا ہی زیادہ متقی ہیں، آپ اتنا ہی اللہ کے قریب بندے ہیں۔ آپ جتنا کم صدقہ کریں گے، جتنا کم آپ اللہ کے راہ میں خرچ کریں گے گویا کہ آپ کے اندر ایمان اتنا ہی کم ہے، اتنا ہی آپ کے اندر تقوی بھی کم ہے۔ وہی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے کہ تم اللہ اس کے رسول پر ایمان لاؤ، وَأَنفِقُوا، تم خرچ کرو۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتی ہے کہ مِمَّا جَعَلَكُم مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ۔ یہاں ترجمہ دیکھیے، مِمَّا جَعَلَكُم مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ، اس کا پورا معنی کیا ہے؟ یہ 10 روپے یہ آج ہمارے پاس ہے، کل کسی اور کے پاس چل جائے گا۔ وہ سمجھو کہ 3 لوگ ہیں، 10 روپے ان کے پاس تھا، میرے پاس آیا، کل کسی اور کے پاس چل جائے گا۔ وہی اللہ تعالیٰ فرماتی یہ پیسہ آج آپ کے پاس ہے، کل کسی اور کے پاس چل جائے گا۔ مما جعلکم مستخلفین فی، آج آپ کے پاس 1000 روپے ہے، کل کسی اور کے پاس چل جائے گا۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ جو پیسہ آج آپ کے پاس ہے تم اس کو صدقہ کرو، تم اس کو صدقہ کرو، کیونکہ یہ پیسہ جو ہے نا تمہارے ہاتھ سے جانے والا ہے، تمہارے ہاتھ سے جانے والا ہے۔ وہی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ وَأَنفِقُوا، تم خرچ کرو، مما جعلکم مستخلفین فیہ کا جو معنی ہے آج آپ کے پاس پیسہ ہے، کل کسی اور کے پاس چل جائے گا۔
پرسوں کسی اور کے پاس چل جائے گا. تو اس وجہ سے پیسہ آپ کے ہاتھ سے جانے سے پہلے آج تم کیا کرو؟ صدقہ کرو. جتنا ہو سکے تم صدقہ کرو. جیسا کہ معلوم ہے، جیسا کہ سورہ منافقون کے اندر جب اللہ تعالیٰ ذکر کرتے ہیں کہ ملک الموت جب روح قبض کرنے کے لیے آئیں گے، ایسے وقت انسان صرف ایک چیز کی خواہش کرے گا، وہ ہے صدقہ. لولا اخرتنی الى اجل قریب فاصدق واکن من الصالحین. انسان بولے گا کہ مجھے تھوڑی مہلت دے دے، میں صدقہ کروں گا. یعنی کہ موت کے وقت انسان صدقے کی خواہش کرے گا. اس وجہ سے اللہ تعالیٰ وہی فرماتی ہے کہ تم جتنا ہو سکے صدقہ کرو، کیونکہ آج مال آپ کے پاس ہے، کل کسی اور کے پاس چلے جائے گا. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ فالذین آمنوا، پس جن لوگوں نے ایمان لایا، منکم تم میں سے، وانفقوا یعنی کہ اگر آپ کا ایمان مضبوط ہے تو وانفقوا تم خرچ کرو، لہم آپ کے لیے اجر کبیر بہت زیادہ ثواب ہے. اجر ثواب کبیر بہت زیادہ، یعنی کہ اگر آپ واقعی معنوں میں آپ ایمان والے ہیں تو زیادہ سے زیادہ صدقہ کرو. یعنی کہ صرف پہچاننے کا طریقہ یہ ہے ہمارے اندر کتنا ایمان ہے یا نہیں. اگر ہم جتنا صدقہ کریں گے سمجھو کہ ہمارے اندر اتنا ہی ایمان ہے. اگر ہم جتنا کم صدقہ کریں گے گویا کہ ہمارے اندر اتنا ہی ایمان کم ہے، اتنا ہی ایمان کم ہے. یعنی کہ آیت نمبر 7 میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتی ہے کہ تم اللہ اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور تم جتنا ہو سکے صدقہ کرو، کیونکہ کل یہ مال کسی اور کے پاس چلے جائے گا. اس کی ایک شکل، اگر کسی کی موت ہو جائے تو وراثت میں کسی اور کے پاس مال چل جاتی ہے. یہ مال آج آپ کے پاس ہے، کل اس کی وفات ہو جائے تو میراث میں وراثت میں کسی اور کے پاس چلے جائے گا. وہی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے کہ جتنا جلد ہو سکے تم صدقہ کرو. اگر تمہارا ایمان مضبوط ہے تو تم صدقہ کرو. جتنا تم صدقہ کرو گے یہ دلیل ہے کہ تم اللہ کے متقی بندے ہیں، اللہ کے مقرب بندے ہیں. جتنا کم ہم صدقہ کریں گے گویا کہ ہم اندر اتنا ہی ایمان کم ہے، اتنا ہی تقوی کم ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ آیت نمبر 8 میں یہ فرماتے ہیں کہ کافر تم کو کیا ہوا ہے، تم اللہ اس کے رسول پر ایمان نہیں لاتے جبکہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم کو اللہ کی طرف بلاتے ہیں. یعنی کہ وما لکم لا تؤمنون باللہ. دیکھیے ما لکم، ما کیا، لکم تمہارے لیے، ایک کافر کیا ہو گیا تمہارے لیے، لا تؤمنون تم ایمان نہیں لاتے، باللہ و رسول اللہ اس کے رسول پر. ایک کافر اللہ اس کے رسول پر ایمان نہیں لاتا. وہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا ہو گیا ہے کافر، تم اللہ اس کے رسول پر ایمان نہیں لاتے. یدعوکم وہ تم کو بلاتے ہیں، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا تم کو دین کی دعوت دیتے ہیں، تم کو توحید کی طرف بلاتے ہیں تاکہ تم لتؤمنوا بربکم تاکہ تم ایمان لا لو تمہارے رب پر. یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا بار بار کافروں کو توحید کی دعوت دیتے، لیکن اس کے باوجود بھی جو ہے نا کافر ایمان نہیں لاتا. وہی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ اے کافر تم کو کیا ہوا ہے، تم اللہ اس کے رسول پر ایمان نہیں لاتے جبکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تم کو توحید کی طرف بلاتے ہیں تاکہ تم اللہ پر ایمان لاؤ. لیکن وقد اخذ میثاقکم، وقد تحقیق اخذ اللہ نے وعدہ لیا ہے، اخذ لینا، میثاق وعدہ، اللہ نے وعدہ لیا ہے. کیا وعدہ لیا ہے اللہ تعالیٰ نے؟ ہم اس دنیا میں آنے سے پہلے اللہ نے آدم علیہ السلام کی پشت سے قیامت تک جو جو لوگ آئیں گے تمام لوگوں کی روح کو اللہ نے پیدا کیا. یعنی کہ ہم اس دنیا میں آنے سے پہلے اللہ نے آدم علیہ السلام کی پشت سے تمام لوگوں کو پیدا کیا، صرف روحوں کو اللہ نے جمع کیا اللہ کے سامنے. تب ہم اللہ کے سامنے کیسے تھے؟ چونٹیوں کی طرح. چونٹی جتنا چھوٹا ہوتا ہے ہم اس طرح تھے اللہ کے سامنے. اللہ نے فرمایا کہ میں ہی تمہارا رب ہوں. تو تمام لوگوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ تو ہی ہمارا رب ہے. ہم تمام لوگ اس دنیا میں آنے سے پہلے اللہ کے سامنے جب ہماری روح تھی ہم تمام لوگوں نے گواہی دی اللہ تعالیٰ تو ہی ہمارا رب ہے. وہیں اللہ تعالیٰ یاد دلاتے ہیں کہ وقد اخذ میثاقکم، تحقیق اللہ نے تم سے وعدہ بھی لیا تھا کہ جو ہے نا میں ہی تمہارا رب ہوں، لیکن پھر بھی تم کیوں ایمان نہیں لاتے اللہ پر، ان کنتم مؤمنین اگر تم مومن ہوں. یعنی کہ آیت نمبر 8 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کافر تم کیوں اللہ اس کے رسول پر ایمان نہیں لاتے جبکہ یہ رسول بھی تم کو توحید کی طرف بلاتے ہیں، بلکہ اللہ بھی عالم ارواح یعنی کہ تمہاری روحوں کو اللہ نے جمع کیا. وہاں اللہ نے وعدہ لیا تھا کہ میں ہی تمہارا رب ہوں. تمام لوگوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ تو ہی ہمارا رب ہے. تمام لوگوں نے کہا، کافروں نے بھی کہا. آج جو کافر ہمارے پاس ہیں، یہودی ہیں، تمام لوگوں نے کل اس دنیا میں آنے سے پہلے اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر کہتے ہیں اللہ تعالیٰ تو ہی ہمارا رب ہے. وہی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وقد اخذ میثاقکم، تحقیق اللہ نے تم سے وعدہ بھی لیا، اس کے باوجود بھی جو ہے تم ایمان نہیں لاتے، ان کنتم مؤمنین.
اس کے بعد آیت نمبر 9 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے قرآن کو نازل کیا، یہ قرآن ہے تم کو گمراہی سے ہدایت کی طرف لے کر جاتی ہے. تو وہی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ هو الذی، وہ اللہ تعالیٰ، الذی جو ینزل نازل کرتا ہے، علی عبدہ اپنے بندے پر، کون؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، آیات بینہ، آیات واضح، آیات نشانی، بینات واضح، واضح نشانی اللہ نے اپنے بندے پر نازل کیا ہے. وہ کون سا ہے؟ قرآن ہے. اللہ نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم نے واضح نشانی ہم نے نازل کیا. کیوں؟ لیخرجکم، تاکہ تم کو نکالے، من الظلمات، گمراہی سے، الی النور، ہدایت کی طرف. یہ قرآن ہے جو ہم کو ہدایت دیتا ہے. یہی قرآن اگر کوئی سمجھ کر پڑھیں گے تو ہدایت ملے گی. یہ کافر بھی اگر اس قرآن کو سمجھ کر پڑھے گا تو اس کو ہدایت مل جائے گی. وہی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ یہ قرآن ہے جو تمام لوگوں کے لیے ہدایت کا سامان ہے. پھر اس کے بعد وَإِنَّ اللَّهَ، بے شک اللہ تعالیٰ، بِكُمْ، تم پر، لَرَؤُوف، بہت زیادہ رحم کرنے والا، الرحیم، رحم کرنے والا ہے. رؤوف شفقت کرنے والا، نرمی کرنے والا ہے اللہ تعالیٰ، اور رحیم رحم کرنے والا ہے. یعنی کہ یہاں اللہ تعالیٰ آیت نمبر 7، 8، 9 میں اتنا فرماتے ہیں کہ تم اللہ اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور ساتھ میں خرچ کرو، جتنا ہو سکے صدقہ و خیرات کرو. دوسری جو بات ہے کہ آیت نمبر 8 میں، اے کافر تم کیوں اللہ اس کے رسول پر ایمان نہیں لاتے، جبکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی تم کو دین کی دعوت دیتے ہیں، اور اللہ نے بھی تم سے وعدہ لیا تھا کہ میں ہی تمہارا رب ہوں. تمام لوگوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ تو ہی ہمارا رب ہے. تمام روحوں کو اللہ نے جمع کر کے جو ہے نا، اللہ نے یہ کہا کہ میں ہی تمہارا رب ہوں. تمام لوگوں نے یہ بھی کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ تو ہی ہمارا رب ہے. اللہ نے فرمایا کہ میں یہ بھی وعدہ لیا، رسول نے بھی تم کو توحید کی طرف دعوت دی، اس کے باوجود بھی تم جو ہے نا اللہ اس کے رسول پر ایمان نہیں لاتے. اسی وجہ سے اللہ نے آیت نمبر 9 میں یہ فرماتے ہیں کہ ہم نے قرآن نازل کیا، یہ قرآن نے تم کو گمراہی سے ہدایت کی طرف لے کر جاتی ہے، بے شک اللہ تعالیٰ تم پر رحم کرنے والا ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ آیت نمبر 10 میں کیا فرماتے ہیں؟ پھر وہی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم اللہ کے راہ میں صدقہ کرو، تم اللہ کے راہ میں صدقہ کرو. کیونکہ قرآن، پورے قرآن میں تقوی متقی کو ہے جو صدقہ کرتا ہے. آپ جتنا اللہ کے راہ میں صدقہ کریں گے، اللہ کے راہ میں مسجد بننے کے لیے، مدرسے کے لیے، دین کے لیے، آپ جتنا دین کے لیے صدقہ کریں گے، گویا کہ آپ اتنے ہی زیادہ اللہ کے قریب ہیں. یہ دلیل ہے کہ گویا کہ آپ تقوی گزار، یعنی کہ متقی ہیں، آپ مومن ہیں، متقی ہیں. اس کا پروف یہ ہے کہ آپ جتنا صدقہ کریں گے اتنا ہی زیادہ آپ اللہ سے قریب ہو جائیں گے. وہی اللہ نے فرمایا کہ ما لکم، کیا ہو گیا تمہارے لیے، اللہ تنفقوا، یہ کہ تم خرچ نہیں کرتے، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، یعنی کہ تم صدقہ کرو. گویا کہ سورہ حدید کا جو ٹاپک ہے وہ ہے صدقہ، جتنا ہو سکے صدقہ کرو. وہیں اللہ تعالیٰ فرماتی کہ کیا ہو گیا تمہارے لیے، تم صدقہ نہیں کرتے اللہ کے راستے میں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کیا فرماتی ہیں؟ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے ہے میراث آسمان و زمین کا. کیا مطلب ہے؟ معلوم ہے کہ اگر کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو میراث میں اسے کیا، وراثت میں اسے کیا ملتا ہے؟ 1,00,000 روپے ملتا ہے. باپ کا انتقال ہو جائے تو بیٹا کو وراثت میں 1,00,000 روپے ملتا ہے. اسے بولتی ہیں کہ میراث. میراث کا مطلب یہ قرآن کسی اور کے پاس تھا، اس کا انتقال ہو گیا تو یہ میراث میں یہ قرآن مجھے مل گیا، میراث میں 1,00,000 روپے مجھے مل گیا. تو اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ تم جتنا ہو سکے صدقہ کرو، کیونکہ یہ دنیا پورا کا پورا کس کا ہے؟ اللہ کے پاس، اللہ کا ہے. یہ دنیا کس کا ہے؟ اللہ کا ہے. نہ آپ کا ہے نہ میرا، سب کا سب جو نا اللہ کا ہے. یعنی کہ تم جتنا ہو سکے صدقہ کرو، کیونکہ یہ جو نا جتنا باپ کا انتقال ہوتا ہے تو بیٹا جو ہے نا میراث میں ملتا ہے. اس طرح جو نا پوری دنیا ختم ہو جائیں گے تو یہ پوری دنیا کس کے پاس چل جائے گی؟ اللہ ہی کے پاس چل جائے گی، کیونکہ اللہ ہی کا ہے، پورا اللہ ہی کا. یعنی کہ کسی کے انتقال کے بعد ہم کو 1,00,000 روپے 2,00,000 روپے ملتا ہے. ہاں، اسی طرح یہ پوری دنیا ختم ہونے کے بعد یہ دنیا کس کے پاس جاتی ہے؟ اللہ ہی کے پاس جاتی ہے. وہی اللہ نے فرمایا کہ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ ہی کے لیے میراث آسمان و زمین، یعنی کہ پورا کا پورا اللہ ہی کا ہے. آسمان و زمین پورا کا پورا اللہ ہی کا ہے. تم صدقہ کرو، تم صدقہ کرو. وہی اللہ تعالیٰ یہاں فرماتے ہیں. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا يستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل. سب سے پہلے ترجمہ دیکھیں گے ہم لوگ. لا يستوی برابر نہیں، منکم تم میں سے، من جو، انفقا جنہوں نے خرچ کیا، من قبل للفتح فتح مکہ سے پہلے، وقاتل اور جہاد کیا. کیا مطلب ہے؟ مکہ فتح ہوا، معلوم ہے مکہ پورا مسلمانوں کے کنٹرول میں آ گیا. اس سے پہلے مسلمان کمزور تھے، اس سے پہلے جو نا مسلمان کمزور تھے.
وہی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ جب مسلمان کمزور تھے، مسلمانوں کی کوئی طاقت نہیں تھی، اس وقت جن لوگوں نے صدقہ کیا تھا اس کا ثواب زیادہ ہے. یہاں صدقے کی دو قسم ہے، سمجھیے، صدقے کی دو قسم ہے. ایک، جن لوگوں نے مکہ فتح ہونے سے پہلے مکہ مسلمانوں کے ہاتھ میں نہیں تھا. صحابہ کے زمانے میں آپ دیکھیں مکہ بعد میں جو ہے نا مسلمانوں کے ہاتھ میں آیا. کئی سال صحابہ مکہ میں رہے، پھر مدینے میں رہے ہجرت کر کے. معلوم ہے جب صحابہ کم تھے، اس وقت جب اسلام کمزور تھا، اس وقت جن لوگوں نے صدقہ کیا اس کا ثواب زیادہ ہے. دوسری جو قسم ہے، جن لوگوں نے مکہ فتح ہو گیا، پورا مکہ مسلمانوں کے ہاتھ میں آ گیا، جیسا کہ معلوم ہے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت تھی پورے مکے پر، اس وقت پورے دنیا پہ اسلام کا غلبہ تھا. جن لوگوں نے مکہ فتح ہونے کے بعد اسلام دین پر خرچ کیا ان کا ثواب تھوڑا کم ہے، ان کا ثواب تھوڑا کم ہے. یعنی کہ مکہ فتح ہونے سے پہلے مسلمان کمزور تھے، اس وقت جن لوگوں نے صدقہ کیا اس کا ثواب زیادہ ہے. مکہ فتح ہونے کے بعد مسلمان جو ہے نا ایک پاورفل ہو گئے تھے، اس وقت جنہوں نے صدقہ کیا ان کا ثواب جو ہے نا تھوڑا کم ہے. کیوں؟ کیونکہ مکہ فتح ہونے سے پہلے مسلمان کمزور تھا، اس وقت جو ہے نا لوگ جو ہے نا کبھی کیا کرتے. اس کی ایک مثال آپ کے سامنے دیتا ہوں. اس کی مثال محمد الخزیری حفظہ اللہ ایک مثال دیتی ہے آج کے زمانے کے اعتبار سے. میں ایک مدرسہ بننا چاہتا ہوں مثال کے طور پر، وہ چھوٹا مدرسہ ہے، وہ ایک چھوٹا مدرسہ ہے. میں جو ہے نا 10 لوگوں سے جو ہے نا اس کا پیسہ مانگتا ہوں، آپ 2 پیسہ، آپ 2 پیسہ. کوئی نہیں دیتے، صرف 2 لوگ دیتے، زید اور عمر جو ہے نا صدقہ دیتی، پیسہ دیتی مدرسہ بننے کے لیے. 2 لوگ صرف صدقہ پیسہ دیتی مدرسہ بننے کے، کیونکہ مدرسہ مشہور بھی نہیں ہے، کوئی پہچانتا بھی نہیں تھا مدرسے کو. میں بننا چاہ رہا ہوں تو جو ہے نا زید اور عمر جو ہے نا مجھے جو ہے نا 10-10 لاکھ روپے دیتے ہیں، میں جو ہے نا مدرسہ بنتا ہوں. ہاں، کیونکہ ابھی مشہور نہیں تھا، وہ کبھی یہ نہیں تھا. کل جا کر جو ہے نا مدرسہ مشہور ہو جاتا ہے، ہزاروں لوگ آ کے اس میں پڑھتے ہیں، تو اس وقت لوگ بولتے ہیں تم میرا پیسہ لے لو، تم میرا پیسہ لے لو مدرسے میں خرچ کرنے کے لیے. نہیں، ثواب کس کو زیادہ ملے گا؟ زید اور عمر کو، کیونکہ انہوں نے ایسے وقت اس مدرسے کو کام آئے جس وقت جو ہے نا کوئی ان کو صدقہ نہیں دیتا تھا، کوئی اس مدرسے کی پہچان نہ تھی. اس وقت جو ہے نا کوئی صدقہ نہیں کرتے تھے، کیونکہ بولتے تھے کہ کون سا مدرسہ ہے، ہم کو نہیں پہچانتے ہم لوگ اس مدرسے کو. جب وہی مدرسہ مشہور ہو گیا تو لوگ لاکھوں روپے دینے لگے صدقہ. تو ثواب کس کو زیادہ ہے؟ جنہوں نے شروع میں صدقہ کیا. تو اسی طرح جن لوگوں نے مکہ فتح ہونے سے پہلے جن لوگوں نے صدقہ کیا، کیونکہ جب مسلمان کمزور تھے تو اس وقت جن لوگوں نے صدقہ کیا ان کا ثواب زیادہ ہے. جن لوگوں نے مکہ فتح ہونے کے بعد صدقہ کیا ان کا ثواب جو نا تھوڑا کم ہے. آج کے ماحول کے اعتبار سے بھی اگر آپ دیکھیں گے، ایک ٹی وی ہے، سمجھے ایک چینل ہے، وہ چینل ابھی شروع ہوا ہے. چینل شروع ہوتے وقت تمام لوگ اس چینل کو پیسہ نہیں دیتے، اب کیونکہ چینل چلانے کے لیے بھی پیسہ ضرورت پڑتا ہے. بعض لوگ جو ہے نا 1000 روپے 500 روپے اس طرح دیتے ہیں، صرف 2-3 لوگ دیتے ہیں. جب وہ چینل مشہور ہو جاتا ہے، جیسا کہ i+ ہے، ایسا کئی جو ٹی وی ہے مشہور ہو جاتا ہے، وہاں لوگ جو ہے نا وہ چینل کو بہت زیادہ پیسہ دیتے ہیں، کیونکہ وہ چینل مشہور ہے. جب چینل شروع ہوا تھا اسے کوئی پہچاننے والا نہیں تھا، اس وقت جن لوگوں نے اس کی مدد کی تو ان کو ثواب زیادہ ملے گا بات کے مقابلے میں. اس طرح جن لوگوں نے مدرسہ بننا چاہتے ہیں ان کو آپ پیسہ دیتے ہیں شروع میں، کیونکہ مدرسہ مشہور نہیں ہے، چھوٹا مدرسہ ہے، آپ ان کو پیسہ دیتے ہیں، اسے ڈیولپ کرتے ہیں. بعد میں مدرسہ بڑا ہوتا ہے، مدرسہ بڑا ہونے کے بعد جو لوگ صدقہ کرتی ہیں ان کو ثواب ملے گا، لیکن جب مدرسہ چھوٹا تھا اس وقت جن لوگوں نے صدقہ کیا ان کو ثواب زیادہ ملے گا. وہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا یستوی منکم، برابر نہیں ہو سکتے، منکم تم میں سے، من انفق جن لوگوں نے خرچ کیا، من قبل الفتح فتح مکہ سے پہلے، وقاتل اور جہاد کیا. مکہ فتح ہونے سے پہلے جن لوگوں نے جہاد کیا ان کا ثواب زیادہ ہے، مکہ فتح ہونے کے بعد جن لوگوں نے جہاد کیا ان کا ثواب تھوڑا کم ہے. لیکن اس کے بعد اللہ تعالیٰ اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولئک یہ لوگ، اعظم زیادہ ثواب ملے گا درجے کے اعتبار سے، من الذین انفقوا جن لوگوں نے خرچ کیا، من بعد وقاتلوا یعنی کہ جن لوگوں نے مکہ فتح ہونے سے پہلے خرچ کیا، جن لوگوں نے مکہ مسلمانوں کے ہاتھ میں آنے سے پہلے جن لوگوں نے خرچ کیا ان کا ثواب زیادہ ہے. جن لوگوں نے مکہ فتح ہونے کے بعد خرچ کیا ان کا ثواب تھوڑا کم ہے. جن لوگوں نے مکہ فتح ہونے سے پہلے جہاد کی، جیسا کہ جنگ بدر ویسا ہوا تھا، جن لوگوں نے جنگ بدر وغیرہ میں شریک ہوئے ان کا ثواب زیادہ ہے. جو لوگ مکہ فتح ہونے کے بعد جہاد کیا ان کا ثواب تھوڑا کم ہے. آج کے ماحول کے اعتبار سے بھی جن لوگوں نے مدرسہ چھوٹا مدرسہ ہے اس کو چلانے کے لیے جن لوگوں نے شروع میں پیسہ دیے ان کو ثواب زیادہ ہے. اب جب مدرسہ بڑا ہوتا ہے تو لاکھوں لوگ اسے پیسہ دیتے ہیں، لیکن جب مدرسہ چھوٹا ہوتا ہے جن لوگوں نے اس مدرسے کو پروان چڑھانے کے لیے، اس مدرسے کو ڈیولپ کرنے جن لوگوں نے شروع میں مدد کی ان کو ثواب زیادہ ہے.
اس طرح جو اسلامک چینل ہے، جن لوگوں نے شروع میں اسلامک چینل میں چینل مشہور ہونے کے لیے جن لوگوں نے خرچ کیا شروع میں، ان کو ثواب زیادہ ہے. جن لوگوں نے بعد میں چینل مشہور ہونے کے بعد لوگ صدقہ کرتے ہیں، ان کو بھی ثواب ملے گا لیکن تھوڑا کم. لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، وَكُلًّا ہر ایک کے لیے، جن لوگوں نے مکہ فتح ہونے سے پہلے صدقہ کیا، جن لوگوں نے بعد میں صدقہ کیا، وَكُلًّا ہر ایک کے لیے وعد اللہ کا وعدہ ہے الحسنہ جنت. لیکن ہر ایک کے لیے جنت ہے، لیکن جنت میں درجات ہیں. جیسا کہ سورہ رحمان میں ہم پڑھ چکے ہیں، جنت پہ جو ہے نا 2 چاندی کا جنت ہے، جو سونے کا جنت ہے. جنت میں جو ہے نا کئی درجات ہیں. واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور خبیر یعنی کہ آپ کے ہر کام کی جو ہے نا خبر رکھتا ہے، ہر چیز اللہ کو معلوم ہے. یعنی کہ آیت نمبر 10 میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتی ہے کہ تم جتنا ہو سکے صدقہ کرو، کیونکہ یہ جو تمام چیز کس کے ہاتھ میں جائے گی؟ اللہ ہی کے ہاتھ میں جائے گی، کیونکہ اللہ ہی جو ہے نا وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. میراث کا مطلب باپ کے انتقال کے بعد بچے کو مال مل جاتا ہے. اسی طرح پوری دنیا ختم ہونے کے بعد یہ پوری دنیا کس کے پاس آتا ہے؟ اللہ کے پاس. اللہ ہی کا میراث ہے آسمان و زمین پورا کا پورا. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو لوگ شروع میں خرچ کرتے ہیں کسی مدرسے کو ڈیولپ کرنے کے لیے، ان کو ثواب زیادہ ملے گا. ان کو ثواب زیادہ ملے گا ان لوگوں کے مقابلے میں جو بعد میں جو مدرسہ مشہور ہونے کے بعد صدقہ کرتے ہیں، ان کا ثواب تھوڑا کم ملے گا. لیکن دونوں کے لیے جو ہے نا جنت ہے. واللہ بما تعملون خبیر. پھر اللہ تعالیٰ صدقے کے بارے میں ذکر کرتے ہیں، من ذا الذی، کون ہے جو، الذی جو، یقرض جو قرض دیتا ہے، اللہ کو، قرض حسنہ، جو کون ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دیتا ہے. قرض کا مطلب یہ صدقہ ہے. اللہ تعالیٰ فرماتی ہے کہ کون ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دیتا ہے. یا قرض سے مراد صدقہ ہے. کیا مطلب ہے؟ کیوں اللہ نے صدقے کو قرض کہا؟ کیا مطلب ہے؟ میں آپ کو 1000 روپے قرض دیتا ہوں، آپ مجھے وہ قرض لوٹاتے ہیں. قرض کا مطلب یہ ہے میں آپ کو 1000 روپے دیتا ہوں، آپ مجھے دوبارہ لوٹاتے ہیں. یعنی کہ اگر ہم اللہ کے راہ میں صدقہ کریں گے، اللہ اس کا ڈبل ہم کو دے گا. اللہ نے صدقے کو بھی قرض کہا ہے. ہم صدقہ کرتے ہیں اس کا مطلب ہی نہیں کہ مال ختم ہوتا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ اس کا ڈبل اللہ تعالیٰ ہم کو دیتا ہے. وہی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ من ذا الذی، کون ہے، الذی جو، یقرض اللہ جو اللہ کو قرض دینا چاہتا ہے، قرض حسنہ. اگر آپ اللہ کے راہ میں صدقہ کریں گے، فیضاعفہ لہ، اس کو اللہ تعالیٰ ڈبل کر دے گا، اس صدقے کو اللہ تعالیٰ ڈبل کر دے گا. وَلَهُ أَجْرٌ كَبِيرٌ، اور آپ کے لیے جو نا بہت زیادہ اجر ہے، آپ کے لیے جو نا بہت زیادہ اجر ہے. جب یہ آیت نازل ہوئی تو ایک صحابی رسول آتے جن کا نام ابو دحدہ رضی اللہ عنہ، آ کر کہتے اللہ کے نبی، اللہ تعالیٰ ہم سے قرض مانگتے ہیں. اللہ کے نبی میں قرض دینا چاہتا ہوں، یعنی کہ میں صدقہ کرنا چاہتا ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم صدقہ کرو گے؟ ابو دحدہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی میرے پاس باغ ہے، یہ باغ میں 600 درخت تھے، اس باغ میں کھجور کے 600 درخت تھے. ان کا گھر بھی وہ باغ میں تھا، سب کچھ. ابو دحدہ، ان کی بیوی، سب وہی گھر میں وہی باغ میں رہا کرتے تھے. اس میں 600 درخت تھے. جب یہ آیت نازل ہوئی کون اللہ کو قرض دینے والا ہے، ابو دحدہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی یہ پورا جو باغ ہے پورا میں اللہ کے نام میں قرض دینا چاہتا ہوں، یہ پورا کا پورا باغ میں اللہ کے نام میں صدقہ کرنا چاہتا ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ابو دحدہ تمہارے لیے تو نا بہت زیادہ نیکی ہے، تمہارے لیے جو ہے نا بہت زیادہ نیکی ہے. اس کے بعد ابو دحدہ رضی اللہ عنہ جو نا ہمارے نبی کو کہتے ہیں اللہ کے نبی یہ پورا باغ میں اللہ کے نام میں صدقہ کرتا ہوں، اس میں 600 کھجور کے درخت تھے. پھر ابو دحدہ رضی اللہ عنہ باغ کو آتے ہیں، آ کر ان کی جو بیوی ہے ان سے کہتے ہیں کہ ام دحدہ، ان کی جو بیوی ہے اسے کہتی ہے کہ تم اس باغ سے باہر آ جاؤ کیونکہ یہ پورا باغ اللہ کے راہ میں نے صدقہ کر دیا. ان کی بیوی یہ سن کر کہتی ہے ربح، کیا ہی ابو دحدہ تم نے کیا ہی بہترین کمائی تم نے کمائی ہے، کیا ہے تم نے بہترین کام تم نے کیا ہے. یعنی کہ ان کی بیوی کہتی ہے تم نے بہترین کام تم نے کیا ہے. ابو دحدہ رضی اللہ عنہ جو ہے نا ان کی بیوی بھی ان کی ہمت افزائی کرتی ہے. اس کے بعد ان کی بیوی اور دونوں لوگ جو ہے نا باہر جا کے جو ہے نا پھر الگ رہتے ہیں. یعنی کہ ان کا جو گھر بھی وہیں تھا، سب کچھ وہیں تھا. جب یہ آیت نازل ہوا انہوں نے پورا باغ، پورا گھر، سب کچھ اللہ کے راہ میں صدقہ کر کے واپس آ گئے. اسی وجہ سے صدقہ ایک عظیم چیز ہے، صدقہ ایک عظیم چیز ہے. یہاں آپ دیکھیں گے صدقہ ابو بکر رضی اللہ عنہ اور عمر رضی اللہ عنہ کے صدقے میں. ابو بکر رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کا اعلان کیا، کہا کہ جنگ کے لیے پیسے کی ضرورت ہے. تو ابو بکر عمر رضی اللہ عنہ دونوں اپنے گھر جاتے ہیں.
جا کر ابو بکر رضی اللہ عنہ اپنا گھر میں جو جو چیزیں تمام اللہ کے نبی کے سامنے لا کر رکھ دی تھی، پوری کی پوری چیزیں. عمر رضی اللہ عنہ جو نا آدھا مال گھر میں رکھتے ہیں، آدھا مال صدقہ کرتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم عمر رضی اللہ عنہ سے پوچھتے ہیں کہ عمر رضی اللہ عنہ تم نے کتنا صدقہ کیا ہے؟ عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی میں نے آدھا مال جو نا میں گھر میں رکھا ہوں اور آدھا مال میں آپ کے سامنے لا کے رکھ دیا ہوں، مطلب آدھا صدقہ میں نے کیا ہوں، آدھا مال میرے پاس ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر رضی اللہ عنہ سے پوچھتے ہیں ابو بکر رضی اللہ عنہ تم نے کتنا صدقہ کیا ہے؟ تو ابو بکر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی میرے گھر میں صرف آپ کا نام ہے، بس اللہ اور آپ کا نام ہے، اس کے علاوہ گھر میں کچھ نہیں ہے، یعنی کہ پورا کا پورا لا کے میں نے صدقہ کر دیا. تو اسی وجہ سے ابو بکر رضی اللہ عنہ کے بارے میں مشہور ہے، وہ جو ہے نا پہلے خلیفہ ہیں، ان کا صدیقین ان کا لقب ہے، کیونکہ وہ نیکی میں ہر چیز میں آگے بڑھتے تھے. یعنی کہ انسان جتنا ہو سکے صدقہ کرے، وہی اللہ تعالیٰ یہاں فرماتے ہیں. یعنی کہ آج کے جو سبق میں جو بات بتائی گئی ہے، اللہ اس کے رسول پر ایمان لانے والا، جتنا آپ کے اندر ایمان مضبوط ہے آپ اتنا ہی زیادہ صدقہ کریں. جتنا آپ صدقہ کریں گے یہ دلیل ہے کہ آپ جو ہے نا اللہ کے مقرب بندے ہیں، متقی بندے ہیں. اور دوسری جو بات ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آیت نمبر 8 میں کہ کافر کیوں اللہ پر ایمان نہیں لاتے جبکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم کو توحید کی طرف بلاتے ہیں، اور اسی طرح اللہ نے تم سے عالم ارواح میں وعدہ لیا تھا. پھر آیت نمبر 9 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ہدایت کے لیے قرآن نازل کیا ہے، تم اس قرآن پڑھیں گے تو تم کو جو ہے نا گمراہی سے ہدایت کی طرف آ جائیں گے. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ یہ فرماتی ہیں کہ آیت نمبر 10 میں تم جتنا ہو سکے اللہ کے راہ میں صدقہ کرو، کیونکہ پورے کی پورے اللہ ہی کے ہاتھ میں جانے والا ہے. زمین آسمان سب جو ہے نا اللہ ہی جو ہے نا اس کا میراث میں اللہ ہی کے ہاتھ میں جانے والا ہے، یہ سب اللہ ہی کا ہے. تو وہی اللہ نے فرمایا کہ جتنا ہو سکے تم صدقہ کرو. دوسری جو بات ہے یہاں جو سبق ہے عظیم وہ یہ ہے کہ جو مسجد ہے، ابھی مسجد بننے شروع میں مسجد ہے، شروع میں مسجد بننے کے لیے، زمین خریدنے کے لیے جو لوگ پیسہ دیں گے ان کو ثواب زیادہ ہے، ان کو ثواب زیادہ ہے. لوگ مسجد بننے کے بعد تو پیسہ دیتے ہیں، لیکن جب ابھی مسجد کے لیے زمین خریدنا ہے اس وقت اگر آپ پیسہ دیں گے یہ آپ کے لیے ثواب زیادہ ہے. اب ایک مدرسہ ہے، چھوٹا مدرسہ ابھی مشہور نہیں ہے، اگر آپ اس مدرسے کو پیسہ دیں گے آپ کے لیے ثواب زیادہ ہے. تو وہیں یہاں اللہ تعالیٰ فرماتی ہے کہ جو جب مسلمان کمزور تھے، جن لوگوں نے اس وقت صدقہ کیا ان کا ثواب زیادہ ہے. جب مسلمان کی ایک طاقت ہو گئی تھی فتح مکہ میں، جن لوگوں نے اس وقت صدقہ کیا ان کو بھی ثواب ہے، لیکن دونوں کے لیے جو ہے نا جنت ہے. پھر اس کے بعد آیت نمبر 11 میں اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ تم اللہ کو قرض حسنہ دو، یعنی کہ صدقے کو اللہ نے قرض کہا. جس طرح قرض دینے سے پیسہ لوٹ کے آتا ہے، صدقہ دینے سے بھی جو ہے نا اللہ تعالیٰ اس کا ڈبل اللہ تعالیٰ ہم کو دیتے ہیں. اگر آپ 1 روپے صدقہ کریں گے اللہ تعالیٰ 700 روپے کے برابر اللہ تعالیٰ آپ کو ثواب دے گا. تو یہ ابو الدحداء رضی اللہ عنہ جب یہ آیت نازل ہوتا ہے اپنا جو پورا کا پورا باغ اللہ کے راہ میں صدقہ کر دیتے ہیں. یہ کچھ آج کا جو سبق تھا. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح دین سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما.